رات کا وقت تھا، سرد ہوا چل رہی تھی، چاند آدھا تھا، بالکل اس کی طرح ادھورا۔ احمد اپنے کمرے کی روشنی بند کر کے میز پر رکھے چھوٹے سے چراغ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا لفافہ تھا، سفید رنگ کا، مگر زرد پڑ چکا تھا۔ اس پر لکھا نام دیکھ کر اس کی سانسیں بھاری ہو جاتی تھیں۔ مریم، یہ اس کا نام تھا، اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت نام اور سب سے دردناک بھی۔ احمد نے دھیرے دھیرے سے لفافہ کھولا، اندر سے ایک خط نکلا۔ کاغذ پر ہلکی سی خوشبو اب بھی محسوس ہوتی تھی، شاید اس کی یادوں کی خوشبو تھی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ احمد، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو شاید میں تم سے بہت دور جا چکی ہوں۔ احمد کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوم گیا جب سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ دن برسات کا تھا، جب کالج کا پہلا دن تھا۔ سب لوگ بھاگ رہے تھے، احمد بھی جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ کسی سے ٹکرا گیا۔ کتابیں زمین پر گر گئی۔ احمد نے کہا، معاف کیجیے۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی نظریں ایک چہرے پر ٹک گئیں، بھیگی زلفیں، ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں شرم اور معصومیت۔ اس لڑکی نے دھیرے سے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ مریم تھی۔ اس دن بس اتنا ہی ہوا، مگر احمد کے لیے سب کچھ وہیں سے شروع ہو گیا۔ پہلے صرف سلام دعا ہوتی تھی، پھر بات چیت شروع ہوئی، پھر دوستی، پھر وہ لمحے جب دونوں بنا بولے ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ جاتے تھے۔ لائبریری کے کونے میں بیٹھ کر پڑھنا اور کنٹین میں ایک چائے کو 2 لوگوں میں بانٹ لینا، بارش میں بھیگتے ہوئے گھر تک چلنا۔ مریم ہمیشہ کہتی تھی، احمد، اگر کبھی میں دور چلی جاؤں تو تم مجھے بھول مت جانا۔ احمد ہمیشہ مسکراتا اور کہتا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، مگر زندگی ہنس کر وعدے توڑ دیتی ہے۔ ایک دن مریم بہت خاموش تھی، آنکھیں لال، چہرہ اداس۔ احمد نے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ وہ مسکرا دی، مگر اس مسکراہٹ میں درد تھا۔ اس نے کہا، کچھ باتیں ہم اپنے پاس رکھتے ہیں احمد۔ احمد نے غور نہیں کیا۔ اس نے سوچا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وقت ٹھیک نہیں کرتا، کبھی کبھی سب کچھ چھین لیتا ہے۔ ایک دن کالج میں خبر پھیلی، مریم نہیں رہی۔ احمد ہنس پڑا، اسے لگا شاید کوئی مزاح کر رہا ہے، مگر جب اس نے اس کی خالی کرسی دیکھی، جب اس نے سنا کہ وہ ہاسپٹل میں تھی، اور پھر مریم کا جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا، اسے ایک بڑی بیماری تھی، وہ چپ چاپ اس بیماری کو سہ رہی تھی۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا، احمد کو بھی نہیں۔ احمد ہاسپٹل پہنچا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس نے بس اس کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑا، اور پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا کہ دنیا واقعی خالی ہو سکتی ہے۔ احمد نے پھر خط پڑھنا شروع کیا۔ احمد، مجھے پتا تھا میری زندگی لمبی نہیں ہوگی۔ میں نہیں چاہتی تھی تم مجھ پر ترس کھاؤ، میں چاہتی تھی تم مجھے ہمیشہ ہنستے ہوئے یاد کرو۔ آنسو کاغذ پر ٹپکنے لگے۔ اگر میں چلی جاؤں تو اپنی زندگی روکنا مت، تم بہت اچھے ہو، تم کسی اور کو بھی ویسی ہی محبت دے سکتے ہو جو تم نے مجھے دی۔ احمد زور سے رو پڑا۔ اس نے دھیرے سے کہا، کسی اور کو کیسے؟ 3 سال بیت گئے۔ لوگ کہتے ہیں وقت مرہم ہوتا ہے، مگر کچھ زخم گہرے ہوتے ہیں، صرف آدمی ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ احمد نے شادی نہیں کی، اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ کام میں لگا دیا، مگر ہر سال اس دن وہ اسی بینچ پر جا کر بیٹھتا جہاں وہ دونوں بیٹھا کرتے تھے۔ ہلکی سی ہوا چلتی، اسے لگتا کہ مریم پاس بیٹھی ہے۔ وہ اس کی آواز سوچتا، تم پاگل ہو، اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ جاتی۔ ایک دن احمد نے سوچا، کیا میں سچ میں اس کی بات مان رہا ہوں، یا پھر میں بس درد کو زندہ رکھ رہا ہوں؟ اس نے پھر وہ خط نکالا اور آخری جملہ لکھا تھا، محبت کا مطلب کسی کو اپنے پاس رکھنا نہیں ہوتا احمد، اس کی خوشی چاہنا ہوتا ہے، چاہے پھر تم اس کے ساتھ ہو یا پھر نہ ہو۔ احمد نے پہلی دفعہ گہری سانس لی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا مریم، شاید پورا نہیں، مگر جینا سیکھ جاؤں گا۔ اس رات احمد نے خط کو جلایا نہیں، اس نے اسے ایک نئے لفافے میں سنبھال کر رکھ دیا، کیونکہ کچھ یادیں جلائی نہیں جاتی، سنبھال لی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی کو دل سے چاہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں،
کچھ لوگ زندگی میں دیر تک نہیں رہتے، مگر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں رہ جاتے ہیں۔ محبت ہمیشہ ملنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی محبت بس یاد بن کر رہ جاتی ہے، اور یادیں کبھی مرتی نہیں۔